نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنا درد دل آپ سے بیان کرنے کو آئی ہوں۔ آج ساری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم اور تشدد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو روندا اور کچلا جا رہا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج منی پور جل رہا ہے، کیرلا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے فلم بنائی گئی، اور بھگوا لو ٹریپ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ پیار کے نام پر مسلمان لڑکیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور پھر ان کو ظالم دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میری بہنوں، تمہارے پاس جو چیز سب سے قیمتی ہے وہ تمہاری عزت ہے۔ محبت کے نام پر اسے نیلام نہ کرو۔ تمہارے پاس جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ تمہارا ایمان ہے۔ دنیا کی لذت کے لیے اسے مت بیچو، کیونکہ جب تم اپنے ایمان کا سودا کر کے کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے ساتھ چلی جاؤ گی تو وہ ظالم کچھ دن تم سے کھیلنے کے بعد ایسا غائب ہوگا کہ تمہیں دوبارہ کبھی نہیں دکھے گا۔ میں ان بچیوں سے کہنا چاہوں گی جو راہ سے بھٹکتی چلی گئیں اور غیروں کے ہتھے چڑھ گئیں، ایک دو نہیں سینکڑوں ایسی بچیاں ہیں جو کالج کی نظر ہو گئیں، جو عشق میں پاگل ہو گئیں۔ انہیں وقتی طور پر کچھ نوجوانوں کے چہرے بہت خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ شیطان ہے، شیطان۔ حدیث پاک میں آتا ہے النظرۃ سہم من سہام الشیطان، کہ یہ آنکھیں، ان آنکھوں کا ملنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جس طرح سے مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا تو پردہ کر کے ادھر ادھر دیکھنا یہ کوئی صحیح بات نہیں، بلکہ جس طرح مردوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہوا اسی طرح عورتیں پردہ بھی کریں، اور اگر گھر سے نکلنا پڑے تو نگاہیں نیچی رکھیں۔ لیکن میری بہنوں، تم جن نوجوانوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سوچتی ہو کہ میری قوم چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دو، میرے ماں باپ کا منہ کالا ہوتا ہے تو ہونے دو، لوگ مجھے تانے مارتے ہیں تو مارنے دو، مگر میں اپنے محبت کے پیچھے ہی جاؤں گی۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ دنیا ہمیں فلموں میں دکھا رہی ہے، اور یہ سیریل میں دکھایا جاتا ہے کہ محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب سے لڑائی لے لو، ماں سے بھی لڑ لو، باپ سے بھی لڑ لو، اور سارے معاشرے سے لڑ لو، لیکن اس بے حیائی کو تم کر جاؤ۔ یہ دنیا یہی تو آج دکھا رہی ہے، اور ہماری نادان بچیاں یہی سمجھتی ہیں کہ ہمیں بھی یہی سب کرنا ہے۔ یہ فیشن کے نام پر بچیاں غیروں کے ساتھ گھومتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو محبت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ نادانوں، یہ محبت کی جنگ نہیں، یہ بے حیائی ہے، بے حیائی۔ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ جس ماں نے تمہیں اپنا خون جیسا دودھ پلایا اور رات رات بھر جاگ کر تمہاری تربیت کرتی رہی، تمہیں گرم رکھنے کے لیے تمہارے کپڑے بدلتی رہی، تمہارا بستر بدلتی رہی، اور وہ باپ جو دن بھر تمہارے لیے پسینے بہاتا رہا، تمہیں خبر ہے کہ کتنی عیدیں اور کتنے ایسے تہوار آئے کہ جب وہ اپنی خوشی چھوڑ کر تمہارے لیے لباس لاتا رہا، تمہارے لیے کھلونے لاتا رہا۔ اس باپ کی بھی تمہیں خبر نہیں، اس ماں کی بھی تمہیں پرواہ نہیں۔ ایک لڑکی کا واقعہ میں آپ کو سناتی چلوں کہ اس لڑکی کا باپ بیمار رہتا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک کی پریشانی تھی، وہ ہارٹ اٹیک کا مریض تھا۔ اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک آ بھی گیا جس وقت وہ بچی دوسرے کا دامن پکڑ کر کے بھاگ رہی تھی، اور وہ پولیس سے کہتی ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے، میرا باپ ڈھونگ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا ظالمانہ انداز تھا اس بچی کا۔ اور ایک اور لڑکی کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، اسے جب سمجھایا گیا کہ دیکھ اپنے باپ کو دیکھ، تو اکلوتی ہے، تیرا باپ مر جائے گا، وہ لڑکی کہتی ہے
है, मरता है तो मरने दो, वैसे भी इनकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, मुझे मेरी जवानी जीने दिया जाए। और एक और खातून कहती है कि इसने मुझे 5000 का जोड़ा दिलाया, मेरे बाप ने तो मुझे कभी इतना महंगा कपड़ा नहीं दिलाया था। अरे तुझे पता नहीं कि पूरी जिंदगी उसने अपने खून से तुझे सींचा और उसे तुझसे कितनी उम्मीदें हैं। लेकिन अफसोस है उन लड़कियों पर जो अपना सब कुछ ठुकरा कर चली जाती हैं, यहाँ तक कि अपना मजहब भी छोड़ देती हैं। क्या ये सब करके तुम खुश रह पाओगी? क्या माँ बाप का दिल तोड़कर तुम खुश रह पाओगी? हदीस पाक में आता है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने माँ बाप की तरफ दिखाकर फरमाया कि यही तुम्हारी जन्नत भी हैं और यही तुम्हारी दोज़ख भी हैं। इनको राजी कर लो तो तुम्हारे लिए जन्नत है और इनसे गद्दारी करोगे तो दोज़ख है। कितने माँ बाप बिलखते रह जाते हैं। कई लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों के हत्थे चढ़ गईं मोहब्बत में आकर। हुआ क्या जानते हैं? ये तो गई थी अपने घरों से बगावत करके, अपने माँ बाप से लड़ झगड़ करके, लेकिन उस जालिम नौजवान ने चंद रात उसके साथ गुजार कर उसे बाहर की ताकतों के हवाले कर दिया, उसे बेच दिया। वो लड़कियां जिस्म फरोशी कर रही हैं, वो छूट भी नहीं सकती। उन लड़कियों के अहवाल जानकर खून के आंसू निकलते हैं। वो रो रही हैं और कहती हैं कि अब हमारे पास कोई ठिकाना भी नहीं। उसने तो हमें ठुकरा दिया और अपने माँ बाप को तो हम वैसे ही छोड़कर आए थे, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। मौजूद सामीन व सामियात, उन बच्चियों को कौन समझाए? उन्हें लगता है कि सारी जिंदगी ये रात की लज्जत ही है। जानवर मत बनो, पूरी जिंदगी नफ्स की ख्वाहिश के लिए मत जियो। तुम्हें क्या लगता है किसी का बिस्तर गरम कर लेना यही मोहब्बत है? ये इश्क है? ये बेहयाई है, बेहयाई। इस गिरी हुई हरकत को किसने मोहब्बत का नाम दे दिया? अरे मोहब्बत करनी है तो मुस्तफ़ा करीम से करो, इश्क करना है तो मुस्तफ़ा करीम से करो, दिल देना है तो मुस्तफ़ा करीम को दो। मेरे नबी की तो ये आदत करीमा है कि तुमने अगर अपना हाथ एक मर्तबा उनके हाथ में दे दिया तो मौत तक वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी तो फिर जिंदगी है और कब्र में जब तुम पहुंचोगे मुनकर नकीर बाद में आएंगे, ताजदारे मदीना पहले तशरीफ लाएंगे और हश्र में भी वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वहां तुम प्यास की शिद्दत से बिलबिलाते होगे, मेरे मुस्तफ़ा हौज़े कौसर का जाम तुम्हें भर के पिला रहे होंगे। जो आका हमारी दस्तगीरी और हमारी मदद के लिए हर वक्त हमारे साथ होते हैं, उस नबी से इश्क करो। दुनिया के इस झूठे इश्क के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे आका की मोहब्बत में देखिए कितना फ़ायदा है कि जिसके दिल में आका की मोहब्बत पैदा हो जाए तो हर चीज़ उसके कदमों में आ जाती है। कौन कहता है कि आका के पीछे चलने से इज्जत नहीं मिलती? मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, आज मेरी जैसी हकीर और गुनहगार बंदी की बात हज़ारों और लाखों लोग सुनते हैं। वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं अपने नबी की मोहब्बत में आपसे जो भी कहती हूँ वो कहती हूँ। अगर मैं अपनी बात करना शुरू कर दूं तो कोई मेरी बात ना सुने। वजह सिर्फ यही है कि मेरी बातें अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हैं। उसके और अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन और अहकामात मैं आपको बताती हूँ। यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने से आज मुझे सुना जाता है। वरना कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है और अता किया मुझको दर्द उल्फत। कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत। कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत और मैं इस करम के कहाँ थी काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, मशहूर कर दिया है मुझे आका की नात ने, मशहूर कर दिया है मुझे आका की नात ने। मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली,
میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں، کسی دنیاوی یونیورسٹی سے نہیں۔ سب کو پتا ہے کہ اس کے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا پڑا ہے، ورنہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ اور نوجوانوں کو میرا یہ خاص پیغام ہے کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اگر محبت کرنی ہے تو آقا کریم سے کرو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ معزز سامعین و سامعات، ہو سکتا ہے کہ میری باتیں کچھ لوگوں کو کڑوی لگے، کیونکہ بخار کی دوا بھی کڑوی ہوتی ہے، مگر نگل جاؤ گے تو شفا جلدی ملے گی۔ میری باتوں کا برا نہ مانیں، بلکہ میری باتوں کو دیکھیں، اس پر غور کریں اور اپنی کمیوں کو ان باتوں کے ذریعے سے دور کریں، کیونکہ اگر سخت جملوں کا استعمال میں نے کیا ہے تو صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ سب دیکھ کر دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، ہم اپنے دین سے کس قدر دور ہو گئے ہیں۔ تم میری قوم ہو، اگر میں تمہیں نہیں بولوں گی تو کسے بولوں گی؟ اگر قوم کے اخلاق بگڑتے ہیں تو تکلیف صرف علماء کو نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی ہے۔ کب تک اپنے آقا کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ ہمارے آقا ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر سوچو نا کہ جب تم شراب کے اڈوں کو سجاتے ہو، جب تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے ہوتے ہیں، جب تمہاری زبان شراب کا نشہ کر رہی ہوتی ہے، جب تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہوتے ہو، تو ہمارے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کم سے کم اس نبی کا خیال کرو جو رات رات بھر سجدوں میں روتے رہے اور اللہ سے اپنے گنہگار امت کی بخشش مانگتے رہے۔ یہ سب کچھ میں آقا کی محبت میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ورنہ میرا اور آپ کا کوئی ظاہری رشتہ بھی نہیں۔ میں کون ہوتی ہوں آپ کی غلطیاں گنوانے والی؟ یہ سب مصطفیٰ کریم کا عشق ہی تو ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو میری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے ساری باتیں جا کر بتاتے ہیں۔ کبھی احساس ہوا کہ اس ہفتے ہم نے کوئی اچھا کام کیا کہ نہیں کیا کہ جس سے ہمارے آقا کو خوشی ہوتی؟ کبھی غور کیا کہ اس ہفتے ہم نے کتنے گناہ کیے کہ جب آقا کے سامنے ہمارے گناہ پیش کیے جائیں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی؟ مسلمانوں، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی محبت میں دین سے دوری اختیار مت کرو۔ میں والدین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دین سے قریب ہونے کا واحد ذریعہ بچوں کو دین کی تعلیم دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم نہ دیں، دنیا کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے آج کے دور کے حساب سے، لیکن آپ دین کی تعلیم دیں، ان کو سیدہ فاطمہ کے اخلاق بتائیں، بچیوں کو بٹھا کر سیدہ فاطمہ کے قصے سنائیں، ان کے واقعات سنائیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر امام حسنین کریمین کے واقعات سنائیں، شہادت کربلا ان کو بتائیں، تاکہ ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو سکے کہ ہمیں اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ ہمیں دنیا میں وہ مقام پھر سے حاصل کرنا ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمانوں جاگو، خدا کے واسطے اپنے دل کے اندر خدا کی محبت پیدا کرو، خدا کا خوف پیدا کرو، اس دنیا کی محبت کو ختم کرو، اور بچیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ عشق مزاجی کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اگر عشق کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے کریں، اپنے ماں باپ سے کریں، اپنے بھائی بہنوں سے کریں، دنیا کے عشق کے پیچھے نہ بھاگیں، کیونکہ یہ دنیا آپ کی کبھی نہیں ہونے والی۔ اور خاص کر غیر مسلموں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ بھگوا لو ٹریپ کا معاملہ آپ جانتی ہی ہیں، وہ عورتوں کو اپنے محبت کے جال میں پھنساتے ہیں، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، شادی کرنے کا لالچ دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان بچیوں کی عزت لوٹ کر انہیں قتل کر دیتے ہیں، یا تو بے یار و مددگار ظالم دنیا کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کو میری باتوں پر
پر یقین نہیں تو آپ خود ہی ان چیزوں کو دیکھ لیں اور ان چیزوں کو سمجھیں۔ خدا کے واسطے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی جائے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان بچیوں کو ہدایت عطا فرمائے، مسلمان نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنے دین کی خدمت کریں، دین کا علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔